اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جگر گوشہ رسول، سید النساء، اہل جنت، تسلیم و رضا کا کامل نمونہ، شیر خدا، فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ مبارکہ، جنت کے نوجوان سرداروں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مائدہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول ہیں، امت مسلمہ کی خواتین کے لیے تسلیم و رضا کا نمونہ ہیں اور دنیا اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جن کو اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر محبوب رکھا کرتے تھے، اور آپ کی ذات اقدس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے ذریعے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو آگے بڑھایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ عظمت و رفعت کی ان بلندیوں پر فیض ہیں جو اللہ اپنے بے حد پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ کے اعلیٰ اوصاف کی بنا پر آپ کو مختلف القاب دیے گئے ہیں، جن میں چند یہ ہیں: زہرا، تازہ پھول کی طرح پاکیزہ، بطول، اللہ کی سچی اور بے لوث بندی، سید النساء، اہل جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور عالم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اس زمانے میں عمل آئی جب قریش خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھا کر اثر و تعمیر کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے سے 5 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔ سید النساء، اہل جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام بلند حاصل ہے کہ آپ کو 2 جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پدری میسر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونس و غمخوار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ممتا بھری آغوش نصیب ہوئی۔ ان 2 عظیم ہستیوں کے ہاتھوں پلنے والی خاتون بطول تعلیم و تربیت کی معراج حاصل ہوئی، جو پہلے ہی غریبوں کا مرقع اور حیا، متانت اور پاکیزگی کا پیکر تھے۔ سیرت کی قدیم کتب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو روایت ملتی ہیں ان سے سید النساء کے بچپن کی ایک پاکیزہ اور نفیس تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، عادات، گفتگو اور اطوار کو غور سے دیکھتی تھی اور خود بھی وہی انداز اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، اور آپ کا انداز نشست و برخاست بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ جب بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں السلام علیکم کہتے، پھر چند لمحات کے توقف کے بعد گھر میں داخل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر دوڑی آتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اپنے ننھے ہاتھوں میں پکڑ کر انہیں ساتھ لاتی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اکثر اپنی بیٹی کو گود میں لے لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر بوسہ دیتے۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت کے 13ویں برس ذی الحجہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب مسجد نبی کی تعمیر شروع کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ معظمہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لے آئے،
چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے اور ام المومنین حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام ایمن اور صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو مدینہ منورہ لے آئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ اسلامی تحریک کی قیادت فرما رہے تھے۔ دین اسلام کی کرنیں بڑی تیزی سے پھیل رہی تھیں۔ انہی دنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کے کئی پیغام آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی کا انتظار تھا۔ پھر صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے لیے پیام بھیجیں، تو انہوں نے کچھ تعامل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی صاحبزادی کا عقد کرنا چاہتے تو ان کے پاس تشریف لے جاتے اور بلند آواز میں فرماتے، فلاں شخص نے تمہارے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اگر اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سکوت اختیار کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ بچی کو کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پیغام بھیجا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں دریافت فرمایا۔ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی خاموشی ہی ان کی رضامندی کا اظہار تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو مسجد نبی میں بلا لائیں۔ جب بہت سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب سے کر دوں۔ میں آپ کے سامنے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ خطبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، میں نے 400 مسکال چاندی کی مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ بعض روایتوں میں مہر کی رقم 500 درہم اور بعض میں 450 درہم بیان کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بصر و چشم مجھے قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موقع پر دعا فرمائی۔ صحابہ کرام نے بھی دعا مانگی اور حاضرین میں شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم کی گئی۔ نکاح کی یہ تقریب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کب ہوئی، اس بارے میں مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مبارک تقریب غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے یعنی رمضان 2 ہجری اور شوال 3 ہجری کے درمیان منعقد ہوئی۔ رخصتی کے بارے میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ نکاح کے 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی، اور بعض کا کہنا ہے کہ نکاح کے 7.5 مہینے یا 9.5 ماہ بعد رخصتی عمل میں آئی۔ رخصتی کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ ولیمہ بھی کیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھیڑ کا تحفہ پیش کیا۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی مدد کی۔ دعوت ولیمہ میں کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت پیش کیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ولیمے کو اس زمانے کا بہترین ولیمہ قرار دیا۔ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جو جہیز دیا، اس کی تفصیل مختلف روایتوں میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ ایک بستر مصری کپڑے کا، ایک نقشین تخت، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، مٹی کے 2 برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں اور ایک جائے نماز۔ جب سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اطلاع دی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر پانی چھڑکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے لیے دعا فرمائی اور واپس تشریف لے۔ 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک جوڑے کو ایک فرزند سے نوازا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آ کر نو مولود کے کان میں آذان دی، اپنا لعاب دہن چٹایا، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈھے ذبح کیے اور نو مولود کے سر کے بال اتروا کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام حسن رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ 4 ہجری میں رب العالمین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچے کے کانوں میں آذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے کا عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے ہم وزن چاندی خرید کرنے کی ہدایت کی۔ اس بچے کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے حد درجہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 8 سال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تقریباً 7 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیگر اولادوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ سیرت نگاروں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک صاحبزادے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، جو کم سنی میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک روشن مثال اور کامل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا گھر بار بھی سنبھالا، شوہر اور بچوں کی پوری خدمت کی، عبادت کا پورا اہتمام فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا غزوات میں بھی شریک ہوتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد کریم النفس اور رحم دل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اثار و قربانی کا دوسرا نام تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں ایک سعادت مند اور نیک بیٹی تھی، وہاں بہت خدمت گزار اور صابر الفطرت بیوی بھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کا ہمیشہ احترام فرمایا، ان کی اطاعت کی اور خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہ گھرانہ زوجین کی پاکیزہ، خالص آگیں اور محبت آمیز تعلقات کی سچی تصویر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتی تھی۔ حال یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستی تھی یا کوئی اور کام کر رہی ہوتی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتا تھا کہ کھانا پکاتی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عبادت گزار تھیں، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے کاموں میں فرق نہ آنے دیتی تھی۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی کنیزیں آئی ہیں، جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز مانگ لو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن شرم کی وجہ سے کوئی بات عرض نہ کر سکی اور واپس آ گئی۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنی تکالیف بیان کر کے ایک کنیز کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم جس چیز کی خواہشمند ہو اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوش دامن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت اسد کا کہنا ہے کہ میری جس قدر خدمت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، شاید ہی کسی بہو نے اپنی ساس کی خدمت کی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت تھی۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر ملتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ ان کی کوئی مشکل ہوتی تو اسے حل کرنے کی کوشش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ضرور بھجوا دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ حدیث صحیح بخاری نے روایت کی ہے۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سن 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ اس مبارک سفر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ 11 ہجری میں جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہو گئے۔ آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت اور شفقت سے اپنے پاس بٹھایا، پھر ان کے کان میں آہستگی سے کوئی بات کہی جسے سن کر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ان کے کان میں فرمائی جسے سن کر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے ابا جان نے تم سے کیا کہا؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور نے چھپا کر کہی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ سے اس واقعہ کی دوبارہ تفصیل دریافت فرمائی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ حضرت جبریل سال میں میرے ساتھ ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار دور کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی خواتین کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ پر گویا رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اس کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت رنجیدہ اور ملول رہنے لگیں۔ وہ سخت نحیف اور کمزور ہو گئیں۔ جب ضعف اور نکاہت بہت بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیس کو بلوا کر ان سے فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ رمضان المبارک 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ اس تاریخ پر مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ مختلف مورخین کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 8 ماہ یا 18 ماہ بعد وفات پائی، لیکن زیادہ مورخین کا اتفاق 6 ماہ کی روایت اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کی تاریخ پر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی خبر پھیلی تو لوگ مبہوت رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سخت رنجیدہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 28 یا 29 برس کی عمر پائی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ احادیث روایت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے 18 یا 19 احادیث مروی ہیں۔ امام دار القطنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ احادیث پر مشتمل ایک کتاب تیار فرمائی تھی جس کا نام مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھا تھا۔ حضرت سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا شعر بھی کہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بعض نصیحتوں کا بعد میں فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی تھی اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیاری اور چہیتی بیوی تھی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔